میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب جانیں گے جو اکثر دلوں میں آتا ہے۔ کیا بہن یا بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ کیا اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے؟ پھر اس میں کوئی ممانعت ہے؟ یاد رکھیں، زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ دلوں کی صفائی اور معاشرتی انصاف کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو محض پیسہ دینے کا نام نہیں رکھا، بلکہ یہ بندے کے ایمان کا امتحان ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا دروازہ ہے جو دولت مند اور غریب کے درمیان محبت، ہمدردی اور عدل پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن، بھائی یا قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے تو کیا یہ درست ہے؟ قرآن نے زکوٰۃ کے مستحقین کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہوں، جن کے پاس گزر بسر کا سامان نہ ہو، جنہیں زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں مشکل ہو، وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اگر تمہاری بہن یا بھائی مالی طور پر کمزور ہیں، اگر وہ اپنا خرچ خود نہیں چلا سکتے، اگر وہ کسی کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہاں، انہیں زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، بلکہ اس میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا۔ یاد رکھو، زکوٰۃ صرف غریبوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے قریبی لوگوں کے لیے بھی ایک سہارا ہے، اگر وہ واقعی حاجت مند ہوں۔ لیکن اگر بہن یا بھائی مالدار ہیں، ان کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کافی ہے، تو انہیں زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد مدد کرنا ہے، غیر ضروری بخشش نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ برکت والی زکوٰۃ وہ ہے جو خلوص دل سے دی جائے۔ جب تم اپنی بہن کے چہرے پر سکون دیکھو گے، اپنے بھائی کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہتے دیکھو گے، تو جان لو کہ تمہاری زکوٰۃ نے صرف اس کے پیٹ کو نہیں بھرا، بلکہ اس کے دل سے درد بھی نکال دیا۔ زکوٰۃ دینا صرف فرض ادا کرنا نہیں، یہ انسانیت کی خدمت ہے، محبت کا پیغام ہے، اور اللہ کے بندوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، جب تم زکوٰۃ دل سے دیتے ہو، اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ میرے عزیزو، زکوٰۃ کا مقصد محض پیسہ بانٹنا نہیں، بلکہ نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے اور کس کو نہیں، کیونکہ اگر یہ غلط جگہ دی جائے تو نہ ثواب ملتا ہے نہ دل کو سکون۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھو، زکوٰۃ صرف ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو واقعی ضرورت مند ہوں۔ وہ لوگ جو خود کما سکتے ہیں مگر کام نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو دینا درست نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مستحق کے لیے ہے، موقع پرست کے لیے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ تو سنو اور سمجھو۔ ایک، اپنے والدین کو، کیونکہ تم ان کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہو۔ انہیں زکوٰۃ نہیں، بلکہ اپنا پیار، خدمت اور رزق دینا تمہارا فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دو، اپنی اولاد، بیٹے، بیٹیاں کو، کیونکہ ان کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہیں زکوٰۃ دینا ایسا ہے جیسے تم اپنی ہی جیب سے اپنی جیب میں ڈالو۔ تین، اپنے شوہر یا بیوی کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کے نفقہ کا ذمہ دار ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہو، کیونکہ عورت پر شوہر کا خرچ لازم نہیں۔ چار، مالدار لوگ، وہ جو تجارت و جائیداد رکھتے ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ زکوٰۃ کا حق صرف غریبوں اور محتاجوں کا ہے۔ پانچ، وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے والے یا منتظم ہیں، اگر وہ امیر ہیں تو انہیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دینا سب سے زیادہ باعث اجر ہے۔ پہلا درجہ، اپنے غریب رشتہ دار جیسے بہن، بھائی، چچا، خالہ، بھانجی، بھتیجی، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ تم دو نیکیوں پر عمل کرتے ہو، ایک زکوٰۃ، دوسرا رشتہ داری نبھانا۔ دوسرا درجہ، وہ لوگ جو چھپ کر اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں،
جو شرم کے باعث کسی سے مانگ نہیں پاتے، ایسے لوگوں کو دینا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ تم نے ان کی عزت بھی بچائی اور دل بھی جیتا۔ تیسرا درجہ، وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہیں لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہیں، انہیں زکوٰۃ دینا ان کے علم کو سہارا دینا ہے، اور یہ علم تمہارے لیے روزن قیامت روشنی بن جائے گا۔ چوتھا درجہ، وہ مسافر جو راستے میں پھنس گیا ہو، جن کے پاس گھر واپسی کا خرچ نہ ہو، انہیں دینا بھی عین عبادت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کرتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد تمہارے دل کو پاک کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تمہاری دولت گھٹتی نہیں، بلکہ اس میں ایسی برکت آتی ہے جو تمہاری نسلوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں وسعت ہو، تمہارے دل میں سکون آئے، تو زکوٰۃ محض فرض سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک موقع سمجھ کر دو اللہ کے قریب ہونے کا، اپنے گناہوں کی معافی پانے کا۔ جب تم خالص دل سے زکوٰۃ دیتے ہو تو تم صرف اپنا مال نہیں بلکہ اپنا ایمان مضبوط کرتے ہو۔ زکوٰۃ دینے والا وہ بندہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ میرا اصل خزانہ زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں کے رب کے پاس ہے۔ ایسا شخص جب کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ رکھتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں رکھا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک زکوٰۃ دینے والا بندہ سب سے محفوظ بندہ ہے، کیونکہ جب زمین والوں کے در بند ہو جائیں تو آسمان والے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جو دل سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے، گھر میں سکون اتارتا ہے، اور اولاد میں رحمت رکھ دیتا ہے۔ اور اگر کبھی تم سوچو کہ زکوٰۃ دینے کے بعد میرا مال کم ہو گیا، تو یاد رکھو، یہ کمی نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو یا نہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق ایسے دروازوں سے کھولتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے اعمال کے بوجھ سے دبے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے کے چہرے پر روشنی ہوگی، فرشتے اسے سلام کہیں گے، اور اس کے لیے آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں دوسروں کا بوجھ اٹھایا، آج ہم ان کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا صرف فرض نہیں، بلکہ یہ تمہارے دل کو نرم کرنے کا راز ہے، یہ تمہارے رزق میں برکت کا راز ہے، یہ تمہاری پریشانیوں کے ختم ہونے کا راز ہے۔ اس لیے جب تم زکوٰۃ دو تو یہ مت دیکھو کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ تم کس کے حکم پر دے رہے ہو، کیونکہ دینے والا تم نہیں، دینے والا خود اللہ ہے، تم تو صرف ایک وسیلہ ہو۔ اگلی بار جب زکوٰۃ دو تو یہ سوچ کر دو کہ اللہ تمہیں منتخب کر چکا ہے کسی اور کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ اے میرے رب، میرے دل کو سخاوت عطا فرما، میرے ہاتھوں سے محتاجوں کے چہرے روشن کر دے، میری زکوٰۃ کو قبول فرما، اور میرے رزق میں ایسی برکت دے کہ میں تیری راہ میں اور زیادہ خرچ کرتا رہوں۔ اے رب کریم، میرے دینے کو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، نہ کہ فخر کا، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے مال کو تیرے ہی بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آمین۔